آج اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور آج اگر ہمیں اسی روش پہ، اسی غلبے کی طرف اور اسی نظام کی طرف اگر ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں راستہ دکھایا. اور حضرت امام مالک نے فرمایا کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ جو اس امت کے آخری لوگ ہوں گے ان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، لیکن اگر ہو سکے گی تو اس راستے کے اوپر ہو سکے گی جس راستے پہ اس امت کے اولین کی اصلاح ہوئی تھی. اور امت کے اولین کی اصلاح یہی تھی کہ حضور نے ان کے قلب کی قوت کو زندہ کر دیا تھا. اور آج ہمیں ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہمارے قلب کی وہی قوت بیدار ہو جائے، ہمارے اندر کی وہی طاقت بیدار ہو جائے، اور ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ پختہ ہو جائے. میں جو انتہائی اہم بات اس تمام ہمارے روحانی پس منظر کے بعد وطن عزیز پاکستان کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی اساس اور اپنی بنیاد پر کہ کیسے ہم قائم رہ سکتے ہیں اور کس چیز میں ہماری بقا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو فتح یروشلم کے موقع پہ مخاطب کر کے کہا، اے ابو عبیدہ، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم کیسر و کسرا کی نظروں میں ایک حقیر قوم تھے، ایک رسوا اور ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے دین کی بدولت یہ عزت عطا کی کہ آج ہم ان کے اوپر فاتح ہیں، آج ہم ان کے اوپر غالب ہیں. فمہما نطلب العز بغیر فاعزنا اللہ به اذلنا اللہ. اگر ہم اس دین کے بغیر اللہ سے عزت طلب کرنا چاہیں گے اور فاتح ہونا چاہیں گے تو یاد رکھ، جس اللہ نے ہمیں عزت عطا کی وہ اللہ ہمیں پھر رسوا کر دے گا. ہم نے یہ ملک، یہ سرزمین، یہ مملکت یہ کس نعرے پہ حاصل کی؟ ہمارے اور آپ کے اجداد کا کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور میں پورے دعوے اور پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور پوری تحقیق اور ریفرنس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے 1936 سے لے کے 1948 تک کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں، جتنی سپیچز ہیں، جتنے خطابات ہیں، وہ تمام کے تمام ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلامک آئیڈیالزم کے اوپر ہوگی. اور مجھے تو آج تک یہ سیکولرزم سمجھ نہیں آیا قائد اعظم کا. میں یہ سیکولرزم سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمام ہندو یہ زمین چھوڑ کے اس پار چلے جائیں اور ادھر کے مسلمان ہجرت کر کے اس پار آ جائیں. یہ کس طرح کا سیکولرزم ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ پاکستان کی بنیاد اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر رکھی گئی. اور قائد اعظم نے کہا کہ اگر اسلام کو ہندوستان سے کمپلیٹ انہیلیشن سے بچانا ہے، مکمل تباہی سے بچانا ہے، تو آپ کو ایک مملکت اس کے لیے حاصل کرنی ہوگی، پاکستان آپ کو حاصل کرنا ہوگا. اور ہم دو استعماروں کے غلام تھے، برطانوی استعمار کے اور گاندھی استعمار کے، یعنی ہندو استعمار کے غلام تھے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ خطہ زمین عطا فرما، ہم اسے تیرے دین کی تجربہ گاہ بنا دیں گے. اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور دو استعماروں کی غلامی سے ہمیں نجات عطا کی.
گاندھی سامراج کی غلامی سے بھی، برطانوی سامراج کی غلامی سے بھی، لیکن وہ غلامی لینے کے بعد ہم پھر کبھی کمیونزم کی طرف چلے گئے، کبھی سوشلزم کی طرف چلے گئے، اب سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس دین میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ دین ہے، اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، اللہ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا کی تھی، ہمیں پھر سامراجی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ اور ہمارا حکیم، ہماری امت کا حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، کہ اگر تو فقر کا نگہبان ہو جاتا تو تجھے اس بدترین، اس رسوا ترین غلامی میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ اس غلامی کے چنگل سے ہم کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ تیرا علاج جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ ہم اس سے اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم اگر اس اقتصادی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی غلامی سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس فارمولے پہ عمل کرنا ہوگا جو ہمارے بزرگ جرگہ یا پنچایت میں طے کرتے ہیں۔ اور حکیمانہ سی بات وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنگل میں جس درخت کے قریب سے راستہ بھولے تھے، اسی درخت کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہاں سے پھر اپنی سمت کا تعین کر کے آگے بڑھو۔ ہم جہاں سے راستہ بھولے تھے اسی راستے پہ واپس جانا ہوگا۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ ہمیں پھر حضور کے زمانے میں جانا ہے، اور ہمیں پھر حضرت امام مالک کے قول کے مطابق اسی اساس پہ جانا ہے جو ہمارے اولین کی اساس تھی۔ اور وہ اساس کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں بقا مطلوب ہے، اگر ہمیں سروائیول مطلوب ہے اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، باوقار اور عزت خود مختار زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو جہاں سے قائد اعظم نے اس سفر کو الوداع کہا اور دار فانی سے کوچ کر گئے، ہمیں اسی منزل پہ، اسی مقام پہ واپس جانا ہوگا اور دیکھنی ہوگی قائد اعظم کی 26 جنوری 1948 کی وہ تقریر جو انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن کو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے دنیا میں سب سے پہلے حریت، جمہوریت اور مساوات کے نظام کو قائم کیا، اور اسلام کے وہ زندہ اصول آج بھی 1300 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح قائم اور دائم ہیں، اور انہی کو اپنا کر ہم ایک کامیاب، خود مختار اور باوقار قوم بن سکتے ہیں۔ آج ہمیں یہی عزم کرنا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ الہ العالمین تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں